بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 31 اکتوبر 2023 روز منگل 16 ربیع الثانی بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی حال و بدلتی ہوئی صورتحال، بدلتے ہوئے قانون اور بدلتی خبروں پر نظر رکھنا چاہتے ہیں، انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں، نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب کی جی سی سی کی انسداد بدعنوانی اجلاس میں شرکت۔ سعودی عرب نے پیر کو عمان میں جی سی سی کی انسداد بدعنوانی وزارتی کمیٹی کے 9ویں اجلاس میں شرکت کی۔ سعودی وفد کی قیادت انسداد بدعنوانی کے سربراہ مازن القحبوس نے کی۔ خبرسہ ادارے ایس پی اے کے مطابق اجلاس میں خطے کی سالمیت کو مضبوط بنانے اور بدعنوانی کے خلاف اجتماعی جنگ کو فروغ دینے کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ قطر ایئر ویز کی پہلی فلائٹ العلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے العلا رائل کمیشن نے کہا کہ دوحہ کے حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے قطر ایئر ویز کی پہلی فلائٹ العلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ خبرسہ ادارے ایس پی اے کے مطابق العلا رائل کمیشن کا کہنا ہے کہ قطر ایئر ویز کی نئی فلائٹ سے آنے والے ٹورسٹ کو العلا دریافت کرنے، اس کی قدرتی عجائبات دیکھنے اور یہاں سال بھر پروگرامز میں شرکت کرنے کے مواقع ملیں گے۔ ٹورسٹ کو العلا کے سحر افریح ہوٹلز میں شاندار جو ضیافت ہے اس کی سہولت بھی مہیا ہوگی۔ قطر ایئر ویز ہفتے میں 2 دن جمعہ اور اتوار کو دوحہ سے العلا کے لیے براہ راست فلائٹ چلائے گی۔ العلا میں سال بھر تفریحی پروگرام جاری رہتے ہیں۔ العلا عالمی ورثے کی مرکز کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا رہا ہے۔ یہاں پر فنون لطیفہ، ثقافت، کھیل، موسیقی اور پکوان فیسٹیول ہوتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کی ایک عالمی سیاحتی مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرتے ہوئے قطر ایئر ویز کی تاریخی مقام العلا تبوک اور یمبو میں دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے سے اس کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ قطر ایئر ویز 6 دسمبر سے یمبو جبکہ 14 دسمبر سے تبوک کے لیے بھی اپنے فلائٹ آپریشن کو شروع کر دے گی۔ یہ نئے روٹ سعودی عرب کے ثقافتی ورثے اور قدرتی عجائبات کو تلاش کرنے کے لیے مسافروں کو مزید آپشنز فراہم کریں گے۔ سعودی عرب 2023 کے پہلے 7 مہینوں کے دوران ٹورسٹ کی آمد کے لحاظ سے عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر رہا ہے۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد نے امام مسجد نبوی کا خیر مقدم کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ڈھاکہ میں مسجد نبوی کے امام اور خطیب شیخ عبداللہ البیجان کا خیر مقدم کیا۔ وہ ان دنوں بنگلہ دیش کے دورے پر موجود ہیں۔ خبرسہ ادارے ایس پی اے کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے ملاقات میں امام مسجد نبوی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اسلام اور دنیا بھر میں اس کے پیروکاروں خصوصاً بنگلہ دیشی مسلمانوں کی بڑی خدمت کر رہا ہے۔ امام مسجد نبوی نے اس بات پر خوشی ظاہر کی کہ سعودی عرب اور بنگلہ دیش مختلف شعبوں میں گہرے اور مستحکم برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ ریاض سیزن کے بولیورڈ سٹی زون میں مائک ٹائسن باکسنگ کلب کا افتتاح۔ سعودی عرب میں ریاض سیزن کے بولیورڈ سٹی زون میں مائک ٹائسن باکسنگ کلب کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ سابق ہیوی ویٹ چیمپئن مائک ٹائسن کی شراکت سے قائم کیا گیا ہے۔ خبرسہ ادارے ایس پی کے مطابق جو مائک ٹائسن کلب ہے اس میں اسپورٹس گیمز ہال قائم ہے جہاں باکسنگ سے دلچسپی رکھنے والوں کو ٹریننگ دی جائے گی۔ بہترین ٹرینرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کلب کے ذریعے ملکی اور علاقائی ٹورنامنٹس کی تیاری کرائی جائے گی۔ بولیورڈ سٹی زون میں مشاہیر میوزیم کا افتتاح بھی کیا گیا جہاں کئی فٹ بال سٹارز موجود تھے۔ میوزیم فٹ بال سے متعلق جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے مکہ مکرمہ کے علاقے بشمول جدہ، رابغ اور خلیص میں جمعہ تک ہلکی سے درمیانی بارش جو ہے اس کی وارننگ دی ہے۔ شہری دفاع نے کہا کہ موسمیات کے قومی مرکز سے موصول ہونے والی پیش گوئی ان گورنریٹس میں ہلکی سے درمیانی بارش کی نشاندہی کرتی ہے۔ سول ڈیفنس نے تمام لوگوں کو احتیاط برتنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک مرور نے حفاظت کے حصول کے لیے سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے بائیں سے اوورٹیک کرنے سے پہلے کئی چیزوں کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محکمہ ٹریفک نے مزید کہا کہ 2 لین میں منقسم سڑک پر اوورٹیکنگ ہمیشہ بائیں طرف سے کی جاتی ہے۔ انہوں نے آج شائع ہونے والی ایک آگاہی انفوگرافک میں کہا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ جو گاڑی کی بصارت ہو، جو نظر آنا وہ بالکل صاف ہو اور گاڑی کو اوورٹیک کرنے کے لیے کافی فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کے ذریعے اوورٹیک ہوگا، اور اوورٹیک کرنے سے پہلے انڈیکیٹر کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ سعودی وزارت انصاف نے 15 غیر ملکی لا فرمز کو لائسنس جاری کر دیے۔
سعودی وزارت انصاف نے 15 غیر ملکی لا فرمز کو سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے لائسنس جاری کر دیے، جبکہ مزید 15 درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حالیہ تجزیے کے مطابق امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی لا فرمز کو سعودی عرب میں اپنی برانچ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ وزیر انصاف ڈاکٹر ولید السمانی اور وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح نے سعودی عرب میں پہلی 3 غیر ملکی لا فرمز کو ریاض میں منعقدہ بین الاقوامی انصاف کانفرنس کے دوران لائسنس دیے تھے۔ یہ اقدام سعودی عرب میں قانونی پیشے کے معیار کو بلند کرنے، قانونی ماہرین کی کارکردگی کو بڑھانے، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے زیادہ سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے وزارت انصاف کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسے چھوڑ دو یا مختصر رکھو، نیند کے نظام میں جو نظام الاوقات ہے اس میں خلل کی وجہ۔ کینسر کی تحقیق کے پروفیسر ڈاکٹر فہد الخطیری نے ایک ایسی وجہ بتائی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نیند کے جو وقت میں خلل پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ غلط وقت پر سونا ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے، جس میں دوپہر کے وقت نیند جو ہے وہ اگر تو کئی گھنٹے تک جو ہے وہ لینا، تو ایسے لوگ جو ہے رات کے وقت صحیح سے سو نہیں پاتے کیونکہ ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے بہتر ہے کہ یا تو آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹہ آرام کرنے کے لیے اپنی نیند کو کم سے کم یعنی کہ مختصر رکھیں اور زیادہ دیر نہ سوئیں، اور جو ہے جلدی سونے کے لیے جو ہے اس کو رات کو جو ہے تاکہ آپ کو نیند بہتر آ سکے، اس لیے دن کے وقت اس کو مختصر رکھیں۔ الولا میں تندرستی میلہ، سعودی عرب میں یوگا اور مراقبہ کی ترقی۔ یوگا اور تندرستی کی سعودی استاد دلانہ نذیر نے سعودی عرب کے قدیم شہر میں میلے کے 3رے ایڈیشن کے موقع پر العربیہ کو بتایا کہ الولا تندرستی میلہ سعودی عرب اور پورے خطے میں یوگا اور مراقبہ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی عکاسی کرتا ہے۔ انتہائی متوقع تقریب کا انعقاد جو ہے وہ 4 نومبر تک جو ہے 5 سینس سیکچری میں ہو رہا ہے۔ یہ سعودی عرب کے اندر پوری دنیا سے اس صنعت کے ماہرین کے لیے ایک متاثر کن سلسلہ پیش کرتا ہے۔ ماحولیاتی تحفظ نے بغیر لائسنس کے ماہی گیری کی خلاف ورزی کرنے پر 15 لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستوں نے ماحولیاتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 15 شہریوں کو ریاض، مدینہ، شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو اور شاہ سلمان رائل ریزرو کے علاقوں میں بغیر لائسنس کے ماہی گیری کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ فورسز نے وضاحت کی ہے کہ بغیر اجازت کے قدرتی ذخائر میں داخل ہونے کی سزا 5,000 ریال ہے، ممنوعہ مقامات کے اندر شکار کرنے پر 5,000 ریال کا جرمانہ، اور اس کے علاوہ شاٹ گن، جال اور اس کے استعمال کی سزا پر جو ہے وہ بھی جرمانہ ہے، اور اس کے علاوہ جو جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے آلات اس پر بھی جرمانہ مقرر ہے، اور بغیر اجازت کے شکار پر جرمانہ 10,000 ریال کا ہوتا ہے۔ دمہ کے مریض اس کیٹیگری میں شامل ہیں جو انفلوئنزا کا سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہوتا ہے۔ قسیم ہیلتھ کونسل نے تصدیق کی ہے کہ موسم کے اتار چڑھاؤ جیسے بارش، گرد و غبار اور شدید سردی کو دمہ کا ایک محرک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے انفیکشن اور دمہ کو متحرک کرنے سے بچنے کے لیے ہر سال موسمی انفلوئنزا کی ویکسین کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ دمہ کے مریض ان گروپوں میں شامل ہیں جو موسمی انفلوئنزا کی پیچیدگیوں کا سب سے زیادہ خطرہ بنتے ہیں، چاہے وہ ہلکے یا اعتدال پسند ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ وائرس جو ہے برونکل کی جلن کا سبب بن سکتا ہے اور دمہ کے حملوں کا سبب بن سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے انفلوئنزا کی ویکسین لینے کے لیے قریبی صحت مرکز جانے کے لیے کہا۔ ان عوامل پر قابو پا کر 90% ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ کارڈیالوجی اور آرٹیریل کیتھرائزیشن کے کنسلٹنٹ اور پروفیسر ڈاکٹر خالد النمر نے کہا کہ روایتی خطرے والے عوامل کو کنٹرول کر کے 90% جو ہے ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ روایتی خطرے کے عوامل میں شامل ہیں کولیسٹرول، سگریٹ نوشی، شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ۔ بات کریں گے سعودی عرب میں سونے کے ریٹ کے بارے میں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر کو سونے کے ریٹ میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ عدل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 211 ریال میں فروخت کیا جاتا رہا، 24 کیرٹ 1 گرام سونا 241.14 ریال، 22 کیرٹ 1 گرام سونا 221.05 ریال، اور 18 کیرٹ سونا جو ہے وہ 180.86 ریال میں دستیاب رہا۔ بات کرتے ہیں کچھ ریال کے ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 80 پیسے، ایس ٹی سی پہ دے رہا ہے 73 روپے 45 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 56 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 82 پیسے، منی گرام 73 روپے 48 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 65 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21 روپے 94 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 76 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 80 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 87 پیسے، منی گرام 21 روپے 72 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 83 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ تمام سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔